السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی مہربانی سے الیکشن 2024 بخیر و خوبی اپنے اختتام پر پہنچ گئے۔ آج جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں تقریباً پورے ملک میں امن رہا ہے، امن کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے ہیں، ان کی تکمیل ہوئی ہے، اور اب اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی منتخب ہو کر آئیں وہ ملک کے لیے اچھے ثابت ہوں، خیر خواہ ہوں، اور ملک میں بد امنی اور انتشار کی جو فضا بنی ہوئی ہے، جو ایک خوف کی فضا بنی ہوئی ہے، وہ فضا ختم ہو جائے۔ پورے ملک میں پرامن اور تشدد سے پاک انتخابات تکمیل پا گئے۔ پاک فوج کی طرف سے پورے قوم کو مبارکباد۔ ISPR پاک فوج نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر انتخابات میں اہم کردار ادا کیا۔ افواج پاکستان کے 1,37,000 جوانوں نے پرامن انتخابات کو یقینی بنایا۔ سول آرمڈ فورسز کے 6,000، کوئک رسپانس فورسز کے 7,800 جوانوں نے فرائض سر انجام دیے۔ پاک فوج نے انتہائی حساس 6,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز پر انتخابات کو یقینی بنایا، جبکہ ملک بھر میں دہشت گردی کا مقصد انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنا تھا۔ یعنی دہشت گردوں کا یہ پروگرام تھا کہ انتخابی عمل کو کسی بھی طریقے سے سبوتاژ کیا جائے اور ملک ہمیشہ کے لیے انتشار کی دلدل میں پھنس جائے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے افواج پاکستان، ہمارے آرمڈ فورسز، ہماری سول سیکیورٹی ایجنسیز نے بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ ان الیکشن کا انعقاد کروایا اور انہیں پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ مگر پھر بھی دہشت گردی کے واقعات میں 10 اہلکاروں سمیت 12 افراد شہید ہوئے، جن میں کچھ فوجی جوان بھی تھے، کچھ سول فورسز کے بھی تھے، اور کچھ سول شہری بھی تھے، جبکہ 39 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ہمارے جوان ملک بھر میں امن اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 5 دہشت گردوں کو بھی مارا گیا۔ مؤثر حکمت عملی سے دہشت گردی کے واقعات کو ناکام بنایا گیا۔ ناظرین، یہاں ہم ایک بات اور کرنا چاہیں گے کہ آج سوشل میڈیا پہ بھی اور دیگر میڈیاز پہ بھی، یوٹیوبرز بھی مختلف قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا، حکومت نے موبائل سروسز بند کر دیں۔ تو ناظرین، اگر یہ سروسز بند نہ ہوتیں تو خدا نہ خواستہ مزید ہنگامے ہوتے، بم دھماکے ہوتے، دہشت گردی ہوتی۔ کیا ہم لاشیں اٹھانے کے لیے ہیں، دکھ کرنے کے لیے ہیں، سوگ منانے کے لیے ہیں؟ اگر چند گھنٹوں کے لیے ہمارے موبائل سروسز بحال نہیں رہیں، موبائل ہم نے استعمال نہیں کیا، تو ہمارا کون سا نقصان ہو گیا؟ ایک انسان کی جان کے بدلے چند گھنٹوں کے لیے موبائل سروس کا بند ہونا کیا بڑا نقصان ہے؟ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہمارے اداروں نے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے، ہماری فورسز نے جو بھی اقدامات کیے وہ درست کیے، اور ایسے اقدامات سے عوام کو خوش ہونا چاہیے، خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، الزام برائے الزام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے مختلف جماعتوں کے سربراہان اداروں کو، الیکشن کمیشن کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں
کہ ابھی تک الیکشن کے نتائج کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر آزاد امیدوار اکثریت سے جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان جیت رہا ہے یا نواز شریف ہار رہا ہے یا زرداری ہار رہا ہے، نہیں۔ عوام کی اپنی رائے ہے، وہ جس کو پسند کرتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں، جس کو پسند نہیں کرتے ووٹ نہیں ڈالتے۔ عوام کو اپنی رائے کا اختیار ہے، اور اگر عوام نے آزاد امیدواروں کو پسند کیا، اس کی ریزن چاہے کچھ بھی ہو، اس پہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے ماسوائے اس کے کہ نمبر گین کرنے کے لیے ہم یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے۔ ملک دشمن عناصر تو یہی چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں افراتفری پھیلے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ کوئی دیگر گروہ ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے افراتفری پھیلائیں، انتشار پھیلائیں، سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، ہڑتالیں کریں، جلوس نکالیں، جس سے ملکی معیشت کا چلتا ہوا پہیہ دوبارہ رک جائے۔ اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ ادارے، افواج پاکستان و دیگر ادارے، الیکشن کمیشن، یہ ان پہ بڑا سخت امتحان کا وقت ہے۔ آزاد امیدوار اگر کثرت سے جیتے ہیں تو وہ آزاد ہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں۔ ان کے لیے کوئی مناسب بندوبست کرنا ہوگا، تاکہ اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو انہیں الحاق کرنے کی بھی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر وہ الحاق نہیں کرنا چاہتے تو ان پہ کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے، کوئی سختی نہیں ہونا چاہیے، کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اور الحاق کرنے کے لیے بھی کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ہر حال میں آزادی ملنا چاہیے، آزادی سے، اپنی منشا سے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ جیسا کہ الیکشن کمیشن کے چند دن پہلے کا بیان تھا کہ اگر آزاد امیدوار کثرت رائے سے جیتتے ہیں، کثرت سے جیتتے ہیں، تو ان کا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ تو الیکشن کمشنر اپنی اس بات کی پاسداری کریں۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ سب آزاد امیدوار کسی ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے پہ متفق ہو جائیں گے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا ہے، اس میں بہت سے قانونی مسائل ہیں۔ عوام کو صبر و تحمل سے چلنا ہوگا۔ تشدد، الزام، تنقید برائے تنقید کی سیاست کو چھوڑ کر تنقید برائے مثبت انداز میں کریں، مثبت انداز میں کریں۔ جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اگر اصلاح کے لیے تنقید نہیں کرنی تو نہ کریں، بہتر یہی ہے کہ تنقید کریں اصلاح کے لیے، تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔